السلام علیکم۔ پیپلز ویز کے ساتھ میں ہوں طیب بلوچ۔ آج کی سب سے اہم اور بڑی خبر خاص کر صحافتی حلقوں کے لیے وہ میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا ہے صحافیوں کو ہراساں کرنے سے متعلق، اور 26 اگست کو اس کیس کو باقاعدہ مقرر کرنے کی رجسٹرار آفس کو بھی ہدایت کی ہے۔ اور اس حوالے سے سپریم کورٹ نے جو ہے وہ ڈی جی ایف آئی اے سیکٹری داخلہ کو ذاتی حیثیت میں رپورٹ سماعت طلب کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیکٹری انفارمیشن، سیکٹری اطلاعات اور سیکٹری ہیومن رائٹس جو ہیں ان کو بھی رپورٹس کے ساتھ طلب کیا ہے، اور کہا ہے کہ وہ آئندہ سماعت یعنی کہ 26 اگست پر رپورٹس کے ہمراہ ذاتی حیثیت میں سپریم کورٹ میں پیش ہوں۔ دراصل ہوا یہ کہ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ اور جسٹس جان مندوخیل کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ جو ہے وہ کیسز کی سماعت کر رہا تھا، تو سینئر صحافی عبدالقیوم صدیقی جو ہیں وہ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کی کورٹ میں گئے، اور وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ درخواست کے ساتھ عدالت سے استدعا کی اور کہا کہ ملک بھر میں صحافیوں کے خلاف جو ہے وہ جھوٹے کیسز بنائے جا رہے ہیں، صحافیوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، ہراساں کیا جا رہا ہے۔ ایف آئی اے جو ہے وہ صحافیوں کو اٹھا لیتی ہے، اور کس طریقے سے پیکا ایکٹ جو ہے اس کو استعمال کر کے صحافیوں کے خلاف جو ہے وہ چارج شیٹ بنائی جا رہی ہے، اور پھر صحافیوں کو کہیں سے کوئی انصاف بھی نہیں مل رہا۔ اس حوالے سے جو پاکستان بار کونسل کی رپورٹ بھی جو ہے وہ اس درخواست کا حصہ بنائی گئی، تو دونوں ججز صاحبان نے اس درخواست کو بغور دیکھا، اور اس کے بعد جو ہے عدالت نے رجسٹرار آفس کو کہا ہے کہ وہ 26 اگست کو اس کیس کو باقاعدہ سماعت کے لیے جو ہے اسی بینچ یعنی جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کے بینچ کے اندر سماعت کے لیے مقرر کرنے کی جو ہے وہ حکم دیا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ متعلقہ آرڈر بھی دیے ہیں، اور جن میں خاص کر جو انفارمیشن منسٹری ہے اس کو بھی آرڈر دیا ہے کہ 1 سال کے اندر یہ بھی بتایا جائے کہ کن کن میڈیا ہاؤسز کو جو ہے وہ اشتہارات دیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ صحافیوں پر جو قائم ہونے والے مقدمات ہیں ان سب کا ریکارڈ جو ہے وہ سیکٹری داخلہ سے طلب کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر صحافتی تنظیمیں ہیں جس میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ہے، اور الیکٹرانک میڈیا کو ریگولیٹ کرنے والی یا چلانے والی پی بی اے جسے پاکستان براڈ کاسٹنگ ایسوسیشن کہتے ہیں، اس طریقے سے آل نیوز پیپر کی جو ایک ایسوسیشنز ہے ان کو بھی جو ہے وہ عدالت نے ان سے بھی موقف طلب کیا ہے، اور وہ 26 اگست کو اس کیس کی سماعت ہوگی۔ دراصل ہوا یوں کہ بڑے عرصے سے خاص کر جب سے یہ ہیبرڈ رجیم پاکستان پہ مسلط ہے تو صحافیوں پر ظلم و زیادتی اور صحافیوں کو اغوا کرنے کے واقعات میں بہت زیادہ جو ہے وہ تیزی دیکھی جا رہی ہے، اور اس سوال سے انٹرنیشنل جو آرگنائزیشن ہے آزادی صحافت پہ جو کام کرتی ہیں ان کی بھی متعدد رپورٹس جو ہیں وہ شائع ہو چکی ہیں، اور جس میں پاکستان کو صحافیوں کے لیے خطرناک ترین ملک جو ہے وہ گردانا گیا ہے، اور اس حوالے سے حکومت کی بار بار توجہ دلوائی جاتی رہی، لیکن حکومت جو ہے وہ صحافیوں کو تحفظ دینے میں مکمل ناکام رہی، بلکہ حکومت کی آشیرواد پر ہی ایسا ہوتا رہا۔ متعدد ہم نے سینئر جرنلسٹ کو جب دیکھتے ہیں، مطیع اللہ جان کا واقعہ دیکھ لیں کہ اسلام آباد میں کیسے ان کو اٹھایا گیا، اور اس کا نوٹس بھی سپریم کورٹ نے لیا تھا، لیکن ابھی تک ان کو انصاف نہیں مل سکا۔ تو اس طریقے سے بہت سارے ایسے واقعات ہیں، اب میں کون کون سے واقعات گناؤں، ایک پوری فہرست ہے جب سے یہ ہیبرڈ رجیم آئی، پوری ایک فہرست ہے کہ کس طریقے سے صحافیوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں، کس طریقے سے ان کو ایکسٹرا یا جسے ہم کہتے ہیں کہ ماورائے قانون ان کے خلاف جو ہے وہ ان کو اٹھایا جاتا ہے، اور کسی بھی عدالت میں پیش کیے بغیر ان کے کچھ کو مار دیا جاتا ہے، کچھ کو اغوا کیا جاتا ہے، اور بعد میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بہرحال بہت سارے ایسے واقعات جو ہیں وہ آئے روز رپورٹ ہوتے رہتے ہیں، تو اس سے متعلق جو ہے یہ درخواست دائر کی گئی تھی صحافیوں کی پروٹیکشن کے لیے، جس کو جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے آج اٹھایا، اور اس حوالے سے بڑا حکم بھی جاری کر دیا، لیکن دیکھتے یہ ہے کہ یہ درخواست جو ہے وہ 184(3) کے تحت انٹرٹین کی جائے گی۔ ابھی تک اس درخواست پہ نمبر نہیں لگا، کیونکہ یہ درخواست جو ہے وہ براہ راست عدالت کے اندر جمع کرائی گئی، اور اس کے بعد رجسٹرار آفس کو بھی حکم دیا گیا کہ اس درخواست پر جو ہے نمبر لگا کر اس کو آئندہ سماعت یعنی 26 اگست کو اس کو اسی بینچ یعنی جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کے بینچ میں منتقل جو ہے وہ فکس کیا جائے، لگایا جائے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جو معاملہ چل رہا ہے وہ ایسا کیوں ہوا
کہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے یہ اس معاملے کو ٹیک اپ کیوں کیا. دراصل بہت سے اعتراضات آئیں گے، لیکن قاضی فیض عیسیٰ کی شخصیت کو جب ہم دیکھتے ہیں، پہلے ان کو نکالنے کی کوشش کی گئی، سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف ریفرنس آیا، اور پھر اس کے بعد فل کورٹ بینچ بنا، فل سپریم کورٹ کا جو ہے یعنی لارجر بینچ بنا، وہ ان کے مقدمات کی سماعت کرتا رہا، اور ہر ممکن کوشش کی گئی کہ قاضی فیض عیسیٰ کو جو ہے وہ سپریم کورٹ سے جو ہے ایلیویٹ کیا جائے، یہاں سے ان کو جو ہے وہ نکالا جائے. تاہم قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، تو ایسا نہ ہو سکا. جو پروپرائٹرز نے جو اٹیمپٹ کی تھی وہ اس میں کارگر نہ ہو سکے. تو اب آج جو ہے وہ قاضی فیض عیسیٰ نے جسٹس عمر عطا بندیال سے جو ہے وہ قائم مقام چیف جسٹس کا بھی حلف لیا ہے، کیونکہ چیف جسٹس گلزار احمد جو ہے وہ بیرون ملک دورے پہ گئے ہوئے ہیں، تو ان کی غیر موجودگی میں جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں وہ قائم مقام چیف جسٹس کا فریضہ سر انجام دیں گے، اور ان کے حلف جو ہے وہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ، چونکہ جسٹس بندیال کے بعد وہ سینئر ترین جج ہیں، تو انہوں نے ان سے آج قائم مقام چیف جسٹس کا حلف ہی لیا، اور آج ہی یہ سارا کچھ ہو گیا. تو ایسا کیوں ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے متعدد مرتبہ صحافیوں کے حقوق کے لیے ہمیشہ آرڈر دیتی رہی اور کوشش بھی کرتی رہی، اور میں خود بھی اس چیز کا وٹنس ہوں. اور میں نے خود ایک مرتبہ، یاد ہوگا آپ کو کہ کچھ عرصہ پہلے جب چیف جسٹس تھے ثاقب نثار صاحب، تو اس ٹائم صحافیوں کی تنخواہوں کا جو بہت بڑا مسئلہ تھا، بہت بڑا ایشو تھا، اس حوالے سے میں نے بھی اوپن کورٹ کے اندر کھڑے ہو کر جو ہے وہ استدعا کی تھی. تو اسی ٹائم جسٹس ثاقب نثار نے اس پہ سوموٹو لیتے ہوئے جو ہے آرڈر بھی جاری کیے تھے، اور تقریباً سینکڑوں پاکستان کے صحافیوں کو جو ہے وہ تنخواہیں ملی تھیں، اور ان کے پروٹیکشنز کے لیے بھی احکامات جو ہے وہ جاری کیے گئے تھے، اور متعدد میڈیا آرگنائزیشنز کو جو ہے وہ وارننگ بھی دی گئی تھی جو صحافیوں کو ان کی ویجز نہیں دے رہے تھے. تو تقریباً ہزاروں جرنلسٹ ایسے تھے جو سپریم کورٹ کے ان احکامات سے جو ہے مستفید ہوئے تھے. لیکن اس کے بعد صورتحال جو ہے وہ کافی چینج ہو گئی، اور جب سے ہیبرڈ رجیم آئی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ بھی اس سوال سے جو ہے وہ کچھ خاص حکم نہیں دے پا رہی تھی. جیسا کہ مطیع اللہ جان کے کیس کی میں نے آپ کو بات کی کہ مطیع اللہ جان پر توہین عدالت کا کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ نے توہین عدالت کا کیس اس پہ چل رہا تھا، اور جب اس نے ویری نیکسٹ ڈے سپریم کورٹ میں پیش ہونا تھا، یعنی جس دن اس نے پیش ہونا تھا اس سے ایک دن پہلے جو ہے وہ مطیع اللہ جان کو جو ہے وہ اغوا کر لیا گیا اسلام آباد میں. اور شاید اسی وجہ سے آج بھی جو ہیں جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے، انہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج اور سیف سٹی پروجیکٹ کی چیزیں بھی جو ہیں وہ طلب کی ہیں. سپریم کورٹ میں مطیع اللہ جان کا وہ کیس چلتا رہا، لیکن اس کی سنوائی نہیں ہو سکی. اب قاضی فیض عیسیٰ کے پاس یہ معاملہ چلا گیا. دیکھتے ہیں قاضی فیض عیسیٰ اس حوالے سے کیا احکامات جاری کرتے ہیں. دراصل یہ بات صحافیوں کے لیے تو بہت زیادہ خوش آئند ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل بہت زیادہ مسائل جو ہیں وہ صحافیوں کو درپیش ہیں. ایک تو سیکیورٹی کے مسائل ہیں، وہ جب رپورٹنگ پہ جاتے ہیں یا جب فیلڈ میں جاتے ہیں تو ان کو مسئلہ ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے صحافی جو ہے وہ ان کو مین سٹریم میڈیا سے جو ہے وہ نکال دیا گیا. ایسے جو دبنگ صحافی تھے جو تنقید کرتے تھے اور جو حکومت کی ناکامیوں کو بتاتے تھے، ان کو جو ہے وہ مین سٹریم میڈیا سے ہٹا دیا گیا. تو وہ مجبور ہو گئے الٹرنیٹیو میڈیا پہ آنے پہ، سوشل میڈیا پہ آنے پہ. سوشل میڈیا پہ انہوں نے وی لاگنگ شروع کی، یوٹیوبز کے چینلز بنائے، اور آرٹیکلز لکھنا، الٹرنیٹیو جو ویب سائٹس ہیں ان کے لیے آرٹیکلز لکھنا شروع کر دیے. تو پھر یہ ہوا کہ ان کو اس سوشل میڈیا پر لکھنے کی پاداش میں بھی ایف آئی اے جو ہے اس کو متحرک کیا گیا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک میڈیا اتھارٹی کا قیام جو ہے حکومت کی جانب سے لایا جا رہا ہے، اور جس کی تمام صحافتی تنظیمیں جو ہے وہ مخالفت کر رہی ہیں اور کہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس سے میڈیا اتھارٹی کے وجود سے جو ہے وہ صحافیوں کے لیے بہت زیادہ مسائل پیدا ہوں گے، کیونکہ آلریڈی جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا کے لیے فورم موجود ہیں حکومتی سطح پہ، اور پرنٹ میڈیا کے لیے بھی فورم موجود ہیں. تو پھر میڈیا اتھارٹی کا وجود جو ہے وہ اس کو کیوں قائم کیا جا رہا ہے؟ تو بہت زیادہ ایجیٹیشن ہے بٹوین جرنلسٹ کمیونٹیز اور جرنلسٹ آرگنائزیشنز اور حکومت کے درمیان. تو ایسے وقت کے اندر سپریم کورٹ کا یہ معاملہ ٹیک اپ کرنا جو ہے وہ ایک خوش آئند سمجھا جا رہا ہے، اور ہم امید کر سکتے ہیں کہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ جیسے دبنگ جج جو ہیں وہ اس پر ضرور کوئی نہ کوئی ایسا آرڈر ضرور کریں گے جس سے صحافیوں کو شاید مستقبل میں پروٹیکشن یا تحفظ مل سکے، اور آزادی اظہار کے اوپر جو قدغنیں لگائی جا رہی ہیں اس میں جو ہے وہ کمی آ سکے. ہم نے دیکھا بہت سارے سینئر جرنلسٹ، حامد میر کی مثال ہے، انصار عباسی کی مثال ہے، مطیع اللہ جان کی میں نے مثال دی، اور بھی سینکڑوں جرنلسٹ ہیں جو زیر عتاب ہیں.
تو ان ساری چیزوں پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو صحافیوں کے تحفظ کے ساتھ ساتھ صحافیوں کی جو ان کو جو تنخواہیں نہ ملنے کا ایشو ہے، یہ اگرچہ پرانا ایشو ہے، 2018 کے اندر یہ ایشو میں نے سپریم کورٹ میں اٹھایا تھا بطور پریزیڈنٹ پریس ایسوسی ایشن، اور اس ایشو کو جو ہے وہ اس ایشو سے بہت سارے صحافیوں کو جو ہے فوائد ملے تھے، ان کی تنخواہیں جو رکی ہوئی تھیں وہ بھی ملی تھی، لیکن اس کے بعد پھر سے معاملات جو ہے وہ گڑبڑ ہوئے، اور میڈیا ہاؤسز یہ کہتے ہیں کہ جی ہم کرائسس میں ہیں، جب سے یہ نئی رجیم آئی ہے، یہ نئی گورنمنٹ آئی ہے، یعنی کہ عمران خان کی گورنمنٹ، تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے، ہمارے بزنس نہیں ہو رہے، تو اس وجہ سے ہم تنخواہیں نہیں دے پا رہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ صحافیوں کی تنخواہوں پہ بہت بڑے کٹ بھی لگے تھے، یعنی کہ ان کی تنخواہیں یا تو آدھی کر دی گئی تھیں، یا 30% 40% ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ کاٹ لی گئی تھیں. تو کچھ آرگنائزیشن نے وہ کٹ تو واپس کیے ہیں، لیکن تاہم بہت ساری آرگنائزیشن ایسی ہیں جو جنہوں نے ابھی تک کٹ جو ہیں وہ واپس بھی نہیں کیے، اور یہ معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ آیا صحافیوں کے تحفظ کے ساتھ ساتھ کیا سپریم کورٹ جو ہے وہ تنخواہوں کی جو تنخواہوں کی ادائیگی کو بھی یقینی بناتی ہے؟ کیا میڈیا ہاؤسز کو کوئی ایسے احکامات جاری کیے جا سکتے ہیں جس سے جو ہے ان کو پابند کیا جا سکے کہ وہ تنخواہیں دیں؟ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب یہ حکومت نئی آئی تھی تو اس ٹائم ایک شرط جو قانون سازی ہو رہی تھی، اس میں ایک چیزیں یہ طے ہو رہی تھیں کہ جو حکومت کی جانب سے جو اشتہارات یا بزنس میڈیا ہاؤسز کو ملتا ہے وہ مشروط دیا جائے. وہ مشروط اس وجہ سے کہ وہ تمام میڈیا ہاؤسز جو ہے وہ یقینی بنائیں کہ اپنے امپلائیز، اپنے جرنلسٹ، اپنے ورکرز کو جو ہے وہ وقت پر تنخواہیں دیں گے. تو اس ٹائم یہ کوششیں کی جا رہی تھیں، لیکن پتہ نہیں پھر اس چیز کو کس کی ہوا لگی کہ یہ کوشش بھی جو ہے وہ کارگر ثابت نہ ہوئی، اور اس حوالے سے حکومت جو ہے وہ حکومت کی جانب سے جو ہے وہ بالکل خاموشی ہو گئی، اور میڈیا ہاؤسز اور ان کے مالکان کو جو ہے وہ بالکل پابند نہیں کیا گیا کہ وہ اپنے صحافیوں کو تنخواہیں دیں. اور آج صحافیوں کا سب سے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پورے پاکستان کے اندر ایک معاشی بحران کی سی کیفیت ہے، تو وہ بیچارے وہ صحافی جن کو 3-4 ماہ سے تنخواہیں نہیں ملتی، یا جن کے کٹ لگے ہوئے ہیں، وہ کس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہی ہوں گے، یہ سوچنے کا ٹائم ہے. اور ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں ان کے دکھ میں برابر کا شریک ہونا چاہیے. اور اس سوال سے بھی میری سپریم کورٹ سے یہ درخواست ہے کہ صحافیوں کے جو ہے وہ تحفظ کے ساتھ ساتھ ان کی جو معاشی تحفظ ہے، ان کی تنخواہوں کا، اور ان کے جو کٹ لگے تھے، اس حوالے سے بھی جو ہے وہ احکام جو ہیں، وہ حکم جو ہیں وہ جاری کیے جائیں، تاکہ ان کو معاشی تحفظ بھی جو ہے وہ مل سکے. 26 اگست کو اس کیس کی دوبارہ سماعت ہوگی، تو دیکھتے ہیں کہ اس وقت اس کیس میں کیا پیش رفت ہوگی. تب تک جو ہے وہ جڑے رہیے پیپلز وائس کے ساتھ. شکریہ.